الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ سماج میں پائی جانے والی برائیوں اور بد اخلاقیوں میں سے ایک بہت ہی بڑی برائی ہے کہ آبا و اجداد کی یا کسی اور کی، کسی عالم اور فقیہ کی یا اپنے ہی کسی استاذ کی، اپنے گاؤں اور سماج یا شہر کی تقلید کرنا، پیروی کرنا۔ یہ چاہے دین کے معاملے میں ہو، یعنی حلال اور حرام، سنت اور فرض، جائز اور ناجائز، اس معاملے میں ہو، یا پھر موجودہ رسم و رواج کے بارے میں ہو۔ رسم و رواج کے بارے میں عام طور پر لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہم اپنی شادی میں ایسا رسمیں نہ کیے تو پھر لوگ کیا کہیں گے۔ وہ شادی میں چاہے بھلے ہی والدین یا گھر کے دیگر افراد کہیں سے قرض لے کے یا سودی لون لے کر کے کیسے بھی وہ رسم و رواج کو ادا کریں گے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بہت بڑی برائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، تمہاری طرف نازل کیا ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے، اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پائے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے صدیوں سے ہندوستان والے فلاں امام صاحب رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، کیا سب کے سب گمراہ تھے؟ یہ بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا جواب اسی آیت میں آگے دیا اور کہا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ کیا خیال ہے اگر تمہارے باپ دادا سمجھ نہ رکھتے رہے ہوں یا ہدایت ان تک نہ پہنچی ہو تو کیا پھر بھی تم اپنے ہی باپ دادا کی پیروی کرو گے؟ یعنی ممکن ہے کہ تمہارے باپ دادا ہدایت پر نہ رہے ہوں، ممکن ہے ہمارے ابا یا ہمارے دادا ہدایت پر نہ رہے ہوں، تو پھر ہم اپنے ہی ابا اور دادا کی، اپنے ہی خاندان کی، اپنے ہی سماج کی ان باتوں کو ہم کیوں مان لیں جس کو لوگ برسوں سے کرتے آ رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، بس اس کی ہم پیروی کریں، اس کی اتباع کریں۔ حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، مشہور صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو عیسائی تھے اور عیسائیوں میں بھی ایک عالم تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے، یا پھر اسی سفر کا واقعہ ہے جس سفر میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن یہ واقعہ جب پیش آیا اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ وہ خود بتلاتے ہیں اپنا واقعہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں عیسائیوں کی صلیب وہ نشانی ٹنگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اس کے بعد سورہ برات کی تلاوت شروع کی، یعنی قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی آیات کو ان تک پہنچانے کی کوشش کیا کہ یہ شاید ان آیات اور ان وعظ و نصیحت کو سن کر اسلام لے آئیں۔ پڑھتے پڑھتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس آیت پر پہنچے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ پچھلی امتوں نے، یہود اور نصارہ نے، یہ اپنے عالموں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وہ فوراً بول پڑے کہ ہم عیسائی ہیں، ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں اچھا علم ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہماری عوام نے علماء کو اپنا رب نہیں بنایا ہے، علماء کو رب نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ تمہارے عالم کسی چیز کو بولتے کہ یہ حرام ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، تو تم اپنے عالم کی بات مانتے ہوئے اسے حرام مان لیتے، اور کسی بات کو کہتے کہ یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے، تو تم اپنے عالم کی بات مانتے اور اسے جائز قرار دے دیتے، جائز سمجھ دیتے۔ تو کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہی تو رب بنانا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو حلال کہنا، کسی بھی چیز کو حرام کہنا، کسی بھی چیز کو سنت یا فرض کہنا، یہ سب اختیار کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی ذاتی طور پر کسی چیز کو حلال یا حرام کہہ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی وحی کر کے جس کام کو جائز کہلاتا وہ جائز کہتے، اور جس کام کو اللہ تعالیٰ حرام کہلواتا وہ اسے حرام کہتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے پاس سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتے تھے۔ تو حلال اور حرام کرنے کا اختیار، سنت یا فرض کسی بھی چیز کو ماننے کا اختیار، یا کسی بھی چیز کو نیکی بنانے کا، نیکیوں والا اعمال بنانے کا اختیار، یہ سب کس کو ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس طرح کی باتیں کی ہیں، یا پھر اپنے نبی کے زمانے ان کو وحی سے خبر کر کے اپنے نبی کے زمانے ان باتوں کو کہلوایا ہے۔ اب جب اللہ کو جو اختیار دیا گیا وہ اختیار کسی اور کو دے دیا جائے تو گویا ان لوگوں نے اسے رب بنا لیا ہے، کیونکہ رب کو پاس جو اختیار ہے وہ دوسرے کو دے دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہم سبھی کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں بھی اور رسم و رواج کے معاملے میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی ہم ان باتوں کو مانیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ہم اسی کی اتباع کریں، اسی کی پیروی کریں۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ فلاں مولوی صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، کیا وہ بات غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا برسوں سے، صدیوں سے لوگ اس کام کو کرتے آ رہے ہیں، یہ غلط ہے؟ کیا دنیا بھر میں یہ تہوار اور یہ خوشی منائی جاتی ہے، یہ عید منائی جاتی ہے، تو کیا یہ غلط کر رہے ہیں دنیا بھر کے لوگ؟ جی دنیا بھر کے لوگ اگر کر رہے ہیں، ان کے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی بھی کام نیکی یا برائی کا کام نہیں ہوتا۔ نیکی اور برائی کا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دے، نیک اعمال کی توفیق دے، بدعت و خرافات، رسم و رواج سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد